ایک اور کلپ سنتے ہیں انہی کے تقریر میں سے. لوگوں مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں. سنیے خود اہل سنت ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں. وہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہیں، امام اعظم امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں. یہ چاروں امام ائمہ فقہ ہیں، اور امام محمد الباقر امام جعفر الصادق ائمہ اہل بیت وہ ائمہ امت ہیں، وہ پوری امت کے امام ہیں. سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو تفسیر میں ہو ان کے تلامذہ ہیں، تو سروں کے تاج ہیں. میں تو خود کو ان کے در کا سگ سمجھتا ہوں. عزیزو آپ نے سنا، ایک مرتبہ پھر سنیے کہ سب ائمہ ان کے شاگرد، فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو، سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو تفسیر میں ہو ان کے تلامذہ ہیں. تو عزیزو یہ خود کہتا ہے کہ میں خود اہل سنت ہوں، میں حنفی ہوں، میں ماتریدی ہوں، میں قادری ہوں، لیکن میں عزت کرتا ہوں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے، کیونکہ یہ جو ابو حنیفہ ہے، شافعی، مالک، یہ سب امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام پورے امت کے امام ہیں. اور یہ جتنے عالم ہیں فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، دوسرے علوم میں، یہ سب انہوں نے علم کس سے اخذ کیا ہے؟ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے. تو عزیزو یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ابو حنیفہ جیسا شخص ان کی شاگرد. وہ ابو حنیفہ، اب میں ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہوں؟ ابھی آپ شاید ہمارے جو جماعت مخالفین، میں ان کے جذبات کے احترام کے لیے کچھ نہیں کہتا بھی. ان کے اپنے کتب میں اس شخص کے متعلق کیا لکھا گیا ہے، ان کے اپنے محدثین کیسے اس کی تکفیر کی ہے انہوں لوگوں نے، اس کو چھوڑی. لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے ہم کوئی فخر نہیں کرتے کہ ابو حنیفہ ان کا شاگرد، اور ہم یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اہم جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ طاہر قادری صاحب جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ان سے افضل ہیں، ابو حنیفہ سے، مالک، شافعی، جتنے ائمہ ہیں ان سے افضل ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ افضل ہیں، استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر؟ کون سا عاقل ہے جو بہتر کو چھوڑ کر، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے لگ جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب علم ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ کیا مساوی ہیں؟ اس بات کو صرف وہی سمجھتا ہے، انما يتذکر اولو الالباب، صرف صاحب عقل، جو عاقل شخص ہوتا ہے، جس کی عقل ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک شخص عالم ہے، افضل ہے، ایک شخص اس سے نیچے درجے پر ہے. ان دونوں کے درمیان اگر قیاس کیا جائے، جو عالم ہے، جو افضل ہے، جو سب کا استاد ہے، تو معلوم ہے تو اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے جو وہ دانی رتبے کا شخص نہیں جانتا، جو نیچے طبقے کا شخص نہیں جانتا. تو عالم جو ہے، عالم کے مقابلے میں عالم ہے، اور غیر عالم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جاہل ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ شاگرد استاد کے مقابلے میں اگر قیاس کیا جائے تو وہ جاہل. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو امام مانتے ہیں تو ان کو اجہل الناس، حقیقت یہ ہے. اب اس بات کو چھوڑیے، اگر ان کو عالم مان بھی لیا جائے، ان کے اپنے ہی معیاروں کے مطابق، ان کے علماء کو اگر عالم مان بھی لیا جائے، تو شاگرد استاد کے مقابلے میں ادنا ہے اور غیر عالم ہے. استاد عالم ہے، اس شاگرد جو ہے وہ جاہل ہے. تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ جو جانتا ہے، جو بہت کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس شخص کے برابر ہے جو وہ کم کچھ جانتا ہے، وہ بہت چیزوں کو نہیں جانتا؟ یہ خود ابھی طاہر قادری جو ہے کسی محلے میں چلا جائے، محلے کے لوگ جو ہیں کیا کریں، سب جو ہیں وہ ایک مسئلہ اس سے جو نیچے درجے کا عالم ہے اس سے کہیں کہ آپ تقریر کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے، طاہر قادری کی بات نہیں سنیں. چلے وہ کہتے ہیں کہ طاہر قادری، ہم مانتے ہیں کہ آپ بڑے مفسر ہیں، بہتر سخنور ہیں، بہتر عالم ہیں، بہتر مؤلف ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے محلے کا جو مولوی، ہم صرف اسی کی بات کو سنیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے ان کی بات. یہ تو یہ کیا کہے گا؟ یہ اپنے لیے بے عزتی نہیں سمجھے گا؟ یہ ان کو گالی دے کے وہاں سے نکل جائے گا. یہ اتنے بیوقوف لوگ کہ یہ تو آپ کے محلے کا جو مولوی، یہ تو میرا شاگرد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو طاہر قادری جب تو خود کہتا ہے، بلکہ میں جو اپنا لہجہ بدل دوں، آپ کیجیے گا، طاہر قادری صاحب جب آپ خود کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام سب ائمہ اسلام کے سروں کے تاج ہیں، سب سے افضل ہیں، تو کیوں ماتریدی ہے؟ تو کیوں حنفی ہے؟ تو کیوں قادری ہے کہ نہیں؟ تو کیوں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع نہیں کرتا؟ فقہ میں، عقائد میں ان کی کیوں اتباع نہیں کرتا؟
ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ کون سا عاقل شخص ہے جو دنیا میں اعلیٰ کو چھوڑ دے اور ادنا کے پیچھے پڑ جائے؟ اب صاحب عقل نہیں کرتا. احمق انسان یہ کرتے ہیں، اور احمقوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا چلتے ہیں ان کے اگلے نقطہ نظر ہے، اور یہ جمی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے مختلف ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہی نہیں. جو اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. جو اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. تو آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، وہ خارج از اسلام ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ تو جہنم کا کتا ہے. بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ احادیث میں موجود ہے، ان کے اپنی کتابوں میں بہت ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ علامت ایمان ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بغض رکھنا یہ علامت نفاق ہے. اور انہوں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے وہ جہنم کا کتا ہے، ہم اس کی بڑی تقدیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا براعتی مولوی ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ. تو طاہر قادری آپ نے بہت اچھی برات کی ہے، ہم آپ کا داد دیتے ہیں. اس طرح آپ نے تبرہ کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں سے، پر لیکن مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں، مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جن کی اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی. تو کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، طبع مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 40. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 67 میں حدیث نمبر 24061 عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میمونہ کے گھر پر، جناب میمونہ کے گھر پر، ان کے زوجہ. فاستأذن نساءه ان يمرض في بيته. اب عائشہ کا یہ ادعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑی محبت ہے، وہ ہمیشہ یہ روایت کرتی ہے. لیکن ابھی ہم کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی عائشہ کی وثاقت کیا ہے، عائشہ کی احادیث کا اعتبار کیا ہے، اور اس شخص کا کردار تاریخ میں کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے اس کے متعلق اگر زندگی رہی. لیکن اس کا ادعا ہے، اب ان کے اس جملے سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں فأذن له، تو عورتوں نے سب نساء نے سب ازواج نے اجازت دی کہ آپ جا کے عائشہ کے گھر میں وہاں پہ اپنی بیماری کا ایام گزاریں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتمدا علی العباس وعلی رجل آخر. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ وہ میرے گھر آ جائیں. تو وہ نکل گئے جبکہ وہ معتمدن، جبکہ وہ انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا. کن کا سہارا لیا ہوا تھا؟ ایک تو ان کے چچا عباس تھے، اور ایک دوسرے شخص رجل آخر، ایک دوسرا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام. ہاں وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، تو چلنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا ہوا، ایک اپنے چچا عباس کا اور ایک دوسرا شخص. نام کیوں نہیں لے رہی عائشہ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ نام کیوں نہیں لے رہی؟ ہاں کہنے لگی وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیر مبارک جو تھے وہ قدم ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، وہ خط کھینچ رہے تھے. ان کے پیر جو ہے، ان کے دونوں قدم مبارک جو ہیں زمین پر لکیر کھینچ رہی، یعنی کھینچے جا رہے تھے ان کے خط، ان کے پیر، قدم نہیں اٹھا رہے تھے، وہ بس ان کو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے دو شخص تھے. وقال عبید اللہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، میں عبد الاعلی نے معمر بن راشد ازدی نے، اس نے محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے، اس نے عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ جو عبید اللہ ابن عبداللہ یہ عائشہ کے بہن اسما کے اولاد میں، ان کے پوتوں میں سے، اچھا یا اس کی بیٹا ہے، یا عائشہ کا بانجا ہے، اس نے روایت، اچھا اس نے عائشہ سے روایت کی. یہ عبید اللہ کہتا ہے میں نے یہ بات عباس کو سنا ہے، عبداللہ ابن عباس کو سنا ہے. میں نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح مریض تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شخص آئے ان کو سہارا دیا، اور ایک دوسرا شخص، ایک شخص عباس ہے، دوسرے شخص کا نام عائشہ نہیں لے رہی. تو
عبداللہ ابن عباس نے کہا اتدری من ذالک الرجل، اتدری من ذالک الرجل، ہاں عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تجھے پتہ ہے جو شخص وہاں پہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا عباس کے ساتھ، وہ کون ہے؟ میرے والد کے ساتھ سہارا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کون ہے؟ ہوا سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ولیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ امیر المؤمنین حضرت ابو الحسن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا لیکن عائشہ نے ان کا نام کیوں نہیں لے رہی بھائی؟ ہاں ابن عباس فرماتے ہیں ولیکن عائشہ لا تطیب لہ نفسا، ہاں عائشہ ان کو پسند نہیں کرتی، عائشہ لا تطیب لہ، عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے، عائشہ کو برداشت نہیں ہے کہ وہ نام لے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں مدد دی، اس لیے ہاں نفس طیب نہیں، ہاں عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لے۔ اچھا اس کے حدیث کے باقی جملوں سے ہمیں کام نہیں، آگے جا کے دیکھیں یہ حدیث کے یہ آخری جملے ہیں، ان کن صواحب یوسف، عائشہ نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اس کا اسناد بہترین، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو دکھایا نہیں، صواحب یوسف یہ عائشہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، عائشہ نمبر 2 میں اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس حدیث کی سند صحیح ہے شرط شیخین کے ساتھ، شرط شیخین کے ساتھ، یعنی بخاری اور مسلم کے اس جماعت کے نزدیک بہترین حدیث ہے، اور اگر کوئی حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، مجتمعاً ہو، وہ تو بہترین حدیث ہے، حدیث نہایت ہی صحیح، اس کے سند میں کوئی غبار ہی نہیں ہے۔ ابن عباس کی شہادت، وہ ابن عباس جو عائشہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو 15 سال تھا عبداللہ ابن عباس، تو عائشہ کی وفات ہوئی سنہ 57 میں، عائشہ کو پورا ریکارڈ اس کو معلوم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، چچا زاد بھائی ہے ان کا، ان دونوں کے درمیان کیا گزرا ہے، جنگ جمل وغیرہ سب کچھ جانتا ہے، شہادت دے رہا ہے، حدیث بھی صحیح بشرط شیخین کی کیا ہے، کیا عائشہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پسند نہیں کرتی،